الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کے متعلق بات بیان کی تھی۔ آج آپ کے سامنے میں نے کلام اللہ شریف کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے سارے نظام کو ختم فرما کر قیامت قائم کر دیں گے۔ قیامت کے آنے کا کچھ آثار اور علامتیں اور نشانیاں کہ وہ قیامت کا دین کیسا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، اور قیامت کس طریقے سے آئے گی، ان ساری باتوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ قیامت جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس دنیا کو ختم کرنا ہے، اس دنیا کے دسترخوان کو سمیٹنا ہے، اور یہ جو نظام آسمان اور زمین کا چلتا ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک مقرب فرشتے، ایک بڑے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیں گے کہ آپ سور پھونکو۔ جب سور پھونکی جائے گی، سور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سور کا حکم کب دیں گے؟ روایتوں میں ہم نے بہت سنا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ او اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہو، یعنی اللہ نظام کو ختم کرنا چاہیں گے تو ایمان والوں کو پہلے اٹھا لیں گے، پھر اللہ حکم دیں گے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے جو اپنے ہاتھ میں لیے ہر وقت تیار ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور پھونک مار دے، لیکن اس پھونک کی آواز ایسی ہوگی، اس سور کی آواز ایسی ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے اور دل پھٹ جائیں گے اور سارے ہی لوگ مر جائیں گے۔ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان مرے ہوں گے، ان کی روحیں اس آواز سے بے ہوش ہو جائے گی، روحیں بھی بے ہوش ہو جائے گی، اور جو زندہ ہوں گے اس وقت وہ بھی سب مر جائیں گے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی حالت میں کئی سال گزریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو ہلا کر کے جھٹکا دے کر پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت آج بتاؤ، کون ہے ساری زمین و آسمان کا مالک، ساری جائیداد کا، ساری مال و دولت کا، سارے انسانوں کا، ساری حکومتوں کا مالک کون ہے؟ لیکن اس وقت جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، للہ الواحد القہار، آج کے دن ساری ہی بادشاہتیں، ساری ہی ذمہ داریاں، ساری ہی چیزوں کا مالک وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل کو حکم دیں گے، آپ دوسری مرتبہ سور پھونکو۔
دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل سر پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر جو جہاں مرا ہے، جس کی ناش جہاں ہے، اگر کسی کو جلا دیا ہے تو اس کی راکھ جہاں پر پڑی ہے، اگر کسی کو کوئی جانور کھا گیا ہے تو اس کی مٹی جہاں پڑی ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کے سور کے اوپر سارے انسان کو زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کریں گے جس کو میدان حشر کہا جاتا ہے۔ میدان حشر کہاں قائم ہوگا؟ حضرت علماء کے الگ الگ رائے ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے، اور وہیں عرب والی زمین، ملک شام والی زمین، وہاں سے اس میدان کی ابتدا ہوگی اور پورا میدان حشر اللہ تعالیٰ اسی زمین کے اوپر قائم کریں گے۔ اسی زمین کے اوپر میدان حشر کے پاس فرشتے جہنم کو 70,000 زنجیروں میں باندھ کر کے گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اللہ نے فرمایا جو دیکھنے والے ہوں گے اس کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، وہ جہنم کو میدان حشر کے پاس لایا جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے سورج ابھی کئی لاکھ میل دوری کے اوپر ہے، ان کی مسافت بہت دور ہے۔ اس وقت سورج حشر کے میدان میں صرف 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا 1 میل اور 2 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ ہمارے یہاں سے 500 سال کی مسافت کی دوری پر تو آسمان ہے، اور اس سے کچھ نیچے سورج ہے۔ اتنی میل دوری کے اوپر ہونے کے باوجود انسان کو اتنی تپش اور گرمی ہوتی ہے۔ جب وہ سورج 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت انسانوں کے لیے گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت جب کہ میدان حشر قائم ہوگا، سورج بہت زیادہ قریب ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے اعمال کی بدولت پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے لیے پسینہ ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے ٹخنوں تک، کچھ لوگ ہوں گے گھٹنوں تک، کچھ لوگ ہوں گے کمر تک، کچھ سینے تک، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی تھوڑیوں تک یہاں تک پسینہ ڈوبا ہوا ہوگا، پسینہ ہوگا جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا پسینے میں تیر رہے ہوں گے اور اس کے منہ پر پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی۔ ایسی سخت دھوپ، ایسے پسینے کا عالم، ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ایسے گرمی کی شدت کے وقت میں ایئر کنڈیشن والا روم، ایئر کنڈیشن والی کرسی نصیب فرمائیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے ایسا گھنا سایہ ہوگا، ایسا بہترین ٹھنڈا سایہ ہوگا کہ سورج کی تپش اور سورج کی دھوپ اس بندے تک نہیں پہنچے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 7 قسم کے خوش قسمت لوگ جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ ایسے وقت میں نصیب فرمائیں گے جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور لوگوں کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے ہمارے ابا اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرا دیجئے، جلدی سے ہمارا حساب شروع ہو جائے، ہم تھک چکے ہیں، اب اس پریشانی کو، اس گرمی کو اور اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتے، جلدی سے ہمارا حساب شروع کرا دیجئے۔ اس وقت پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اے میری اولاد، مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ آپ نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہے۔ سارے کے سارے لوگ پریشانی سے بچنے کے لیے، حساب شروع کرانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح بھی منع کر دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں۔ سارے کے سارے لوگ دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے سب نبی منع کر دیں گے،
اور یہ کہیں گے ہو سکتا ہے آج کی اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالی ہم سے سوال کر لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سمجھ سکتے ہیں اس وقت کی پریشانی کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے۔ اچھا، یہ وقت کوئی تھوڑی دیر کا نہیں ہوگا، قیامت کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے 50,000 سال دنیا کے ہوتے ہیں، اس کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ اس دین کی اس تپش سے بچنے والے 7 قسم کے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس حالات میں بھی، اس پریشانی کے وقت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پہلی قسم کا وہ شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والا حاکم، الحاکم العادل، انصاف کرنے والا حاکم۔ حاکم کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف حکومت کرنے والے کے بارے میں روایت ہے، نہیں، حاکم ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک چھوٹی سی جماعت یا کچھ افراد پر یا ایک فرد کے اوپر ذمہ دار ہو، نیچے والا شخص اس کی ذمہ داری سے نکل نہ سکتا ہو، اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا مرد شوہر ایک ذمہ دار ہے، اس کی بیوی اس کے نیچے ایک رعایا کی طرح ہے، شوہر کو اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اور عورت، ماں اور باپ دونوں کے دونوں ذمہ دار ہے اور اس کی اولاد اس کی رعایا ہے، اس اولاد کے بارے میں اور رعایا کے بارے میں قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے، کوئی سیٹ ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے دکان میں یا کمپنی میں یا کارخانے میں نوکر کام کر رہے ہیں، یہ حاکم، یہ سیٹ، یہ کمپنی اور کارخانے کا مالک ایک حاکم کے درجے میں ہے، وہ اپنے مزدوروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر بے انصافی کی ہے، شوہر نے بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے یا بیوی نے شوہر کے اوپر ظلم کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے، ماں باپ نے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے، قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ ظالم بادشاہ کے حکم میں آ جائے گا جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، حالات میں اور پریشانی میں ہوگا، اور بہت لمبی مدت تک اس کو پریشانی میں رہنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ کچھ لوگ گزرے ہیں جو اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر گئے، ان کی زندگی کے اوپر، ان کی حکمرانی کے اوپر، ان کے انصاف کی وجہ سے ایک جانور دوسرے جانور پر ظلم کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کی حکومت اور اس کے وقت کا انصاف تاریخ کی کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ جس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا، عراق کے ایک دیہات میں ابو موسیٰ راعی جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ہماری بکری کے اوپر، روزانہ دیکھتا تھا ایک ہی کھیت میں بکری بھی چر رہی ہے اور اسی کھیت میں بھیڑیے بھی گھوم رہے ہیں، اسی وقت اچانک دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا۔ فوراً ابو موسیٰ راعی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ ضرور کوئی اللہ کے ولی کا انتقال ہوا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا جس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، اس سے پہلے کوئی بھیڑیا بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی جانور بھی دوسرے جانور پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھنے کے قابل ہے، کس طریقے سے انصاف کے ساتھ 2.5 سال تک حکومت کی تھی، لیکن انصاف کس کو پسند ہے؟ انہی کے خاندان کے لوگوں نے زہر دے کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا تھا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے واقعات فضائل اعمال میں موجود ہیں. ہم بہت سنتے ہیں رات کے وقت دیہاتوں کے اندر چکر لگانا کہ میری حکومت میں کوئی بندہ یا کوئی اللہ کی مخلوق پریشان نہ ہو. قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا. ہم عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب جیسے بڑے بادشاہ اور حاکم تو نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اپنے گھر کے تو ذمہ دار ہے. اور ہم اپنی گھر کی ذمہ داری کو تو سمجھ کر کے کم سے کم یہ سوچیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف کمانا اور کھانا اور سونا اور اٹھنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کم سے کم یہ مسلمان سوچے. ہمیں اس زندگی کے بارے میں اور ہمارے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ایک تو وہ شخص جو انصاف کرنے والا ہو اپنے ماتحتوں پر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. دوسرا شابن، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارا ہو، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. جوانی کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس وقت میں انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اور نوجوانوں کے جذبات اور ان کی سوچ بہت بلند ہوتی ہے، ان کی امیدیں اور تمنائیں بہت بلند ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اگر وہ وقت جوانی کا کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے اندر اور اللہ کی اطاعت کے اندر گزار دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے جوان کو اللہ تبارک و تعالی، پھر چاہے وہ دنیا میں بوڑھا ہو کر کے مرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. کیسے کیسے جوان گزرے ہیں اور کیسی کیسی زندگی گزار کر کے گئے ہیں. حضرات صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. تیسرا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، خاص طور پر دوسرے نمبر پر ہمارے نوجوان نسل کی ایک ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں کس حالت میں زندگی گزارتی ہے. آیا وہ اللہ کی عبادت میں گزارتی ہے یا کوئی اور طریقے کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے. اگر ہماری اولاد نوجوان ہے اور اگر وہ غلط راستے کے اوپر ہے تو ان کو صحیح تعلیم دے کر کے ایسی باتیں حدیث کی بتا کر کے صحیح راستے پر لانا، یہ بھی ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ہماری نوجوان نسل آج اس طریقے سے غلط راستے کے اوپر چلی گئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. چونکہ گناہ کرنے کے اسباب اور گناہ کرنے کے طریقے ہمارے پاس اتنے آسانی سے مہیا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ اس سے بچنا بہت بہت مشکل ہو گیا ہے. جس لائن میں دیکھو گناہ والے راستے بہت آسان ہو گئے ہیں. شراب اور نشے والی چیزوں کو دیکھے، ہماری نوجوان نسل 15 سال 17 سال 18 20 سال کا بچہ ڈرگس تک لے کر کے نشہ کر رہا ہے اور اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے. بھائیوں، ہمارے یہاں پر ایک رواج چل پڑا ہے، ایک دوست کو کوئی ویسن ہوتا ہے دوسرا اس کا شروع کر دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کو ماننے والے کو کہتے ہیں. اسلام میں ماہر اور ہوشیار ڈاکٹر کی بات کا بہت سارے مسائل میں اعتبار کیا گیا ہے. بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کی رائے معلوم کر لو. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے روزہ رکھنے سے اس کی جان چلی جائے گی تو روزہ بھی چھوڑ دو، مت رکھو. اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ وضو کرے گا اور وضو کرنے کی وجہ سے بخار زیادہ ہو جائے گا اور جان چلی جائے گی تو وضو بھی نہ کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو. اتنا بڑا ڈاکٹر کے قول کا اعتبار ہے، ہوشیار ڈاکٹر کے قول کا اسلام میں. اب سارے ہی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، سارے ہی ڈاکٹر کہتے ہیں، ساری ہی مشینری کہتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمباکو کھانے والے کو ہی کینسر ہوتا ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیماری دیتا ہے. بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جس نے بیچارے نے زندگی بھر تمباکو نہیں کھایا ہے
پھر بھی اس کو کینسر ہو گیا. لیکن جو 100 لوگ کینسر والے ہیں اس کا سروے نکالو گے تو 99 ایسے ملیں گے جو تمباکو والے ہیں اور ایک بغیر تمباکو کا ہے. اس کا مطلب زیادہ تر تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، چاہے وہ ماوا ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو. مولانا مکی صاحب نے مسئلے میں بیان کیا سگریٹ اور بیڑی پینا یہ تو صغیرہ گناہ ہے. کعبہ شریف کا گلا پکڑ کر کے بندہ دعا کر رہا ہے، اللہ میں صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور جیب میں بیڑی پڑی ہے تو یہ توبہ کہاں سے ہوئی؟ یہ تو گناہ ہے. اسی طریقے سے تمباکو بدبودار چیز، اس کے کھانے سے اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوتی، اس کے کھانے سے رحمت کے فرشتے ہمارے پاس رہتے نہیں، بھاگ جاتے ہیں. اب وہ تمباکو کے اوپر ہماری نوجوان نسل، ایک دوست ماوا کھا رہا ہے یا تمباکو کھا رہا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے، تیسرا اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے. باپ بھی اپنے اولاد کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا، مرد تو مرد، عورتوں میں بھی تمباکو آ گیا، اور عورت تو عورت، نوجوان بچیوں میں بھی تمباکو آ گیا، اور ماں باپ کو کوئی پڑی نہیں. ایک ماوا منگا کر کے باپ، بیٹا، بیٹی سب کھا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، ہلاکتی میں ڈال رہے ہیں. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہ ڈالو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت سمجھو، اور اس امانت کا حق اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. کوئی محلہ مانگرول میں ایسا خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر کینسر کا مریض نہ ہو. جس کے گھر میں یہ بیماری آ جاتی ہے اس کے پورے گھر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. بہت سارے نوجوان دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں موت لکھی تھی. ارے موت تو جب لکھی ہے اس وقت آنی ہے، لیکن کیا کینسر کی تکلیف کوئی کم ہے؟ جس کو کینسر ہوا ان سے جا کر پوچھو کہ ان کو کیا تکلیف اور کیا جلن ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے. اتنی خطرناک بیماریاں ان تمباکو اور ان بیڑی اور ان جیسی چیزوں سے ہوتی ہے، اور ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. ان نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی عبادت میں وقت گزارو، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان کو چھوڑو، یہ دنیا کی رنگینیاں ہے، اس سے زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. جوئے کی لائن میں دیکھو، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ صرف جگار رمنے سے جوا کہلاتا ہے. ارے موبائل کے اندر ایسی گیم، ایسی ویب سائٹ، ایسے سافٹ ویئر آتے ہیں کہ جس سے ہمارے گھر میں، گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا بچہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے جوا کھیل رہا ہے اور حرام کی آمدنی اپنے کھاتے میں جمع کر رہا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا بچہ تو گیم کھیلتا ہے، ہمارا بچہ تو وہ فلاں سافٹ ویئر نکلا ہے، ایک انگلی روزانہ مار دینے کی، بس 2 سال گزریں گے تو اتنے روپے ملیں گے. اس کی حقیقت تو دیکھو کہ کیا ہے، کہاں سے آوک آ رہی ہے. بہت ساری شکلیں بتائی جاتی ہیں نام لے لے کر کے کہ یہ سب جوا کی شکلیں ہیں، یہ جوار کی شکلیں ہیں، یہ جگار ہے، یہ حرام ہے. ہمارے بچے اس طریقے سے روپیے کما رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں اس لقمے کو ڈال رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جسم کے لیے آگ بہتر ہے جو جسم حرام مال سے پرورش پایا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. یہ تو نوجوانوں کی تعلیم تھی، یہ تو نوجوانوں کے لیے فضیلت تھی، اور آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس حد تک گزر گئے ہیں، اور ماں باپ کی پیشانی کے اوپر بل نہیں پڑتا. بات تو یہ ہے ہماری بچیاں ہیں، اس پر دین اس تک بہت کم پہنچا ہے بچیوں تک. وہ کبھی کبھار شیر و تفریح کی تمنائیں کرے گی، کبھی بازار میں سے کوئی ایسی چیز خریدنے کی تمنائیں کرے گی جو شریعت کے اعتبار سے گناہ ہے، جہاں جانا شریعت کے اعتبار سے گناہ ہے. باپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی جوان بچیوں کو، اور نوجوان مردوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی جوان بیویوں کو ان غلط جگہ پر جانے سے روکے اور غلط چیزوں کو خریدنے سے روکے. کچھ لوگ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے اولاد کو روکوں،
شوہر چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو روکوں لیکن نہیں کر سکتا، اور کچھ تو چاہتے ہی نہیں ہے، جو کرنا ہے کرنے دے، گویا دنیا کے اندر جیسا چاہے زندگی گزارنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی جواب ہی نہیں دینا ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل 7 چیزیں گنوائی ہے کہ یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 2 میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، خصوصاً دوسری چیز وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان جو غلط راستوں کے اوپر یا فضول خرچیوں کے اندر گرے پڑے ہیں اور کسی بھی لائن سے فضول خرچیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ باقی جو باتیں انشاءاللہ حدیث کی آئندہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، اس وقت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ صلی اللہ